کہا جاتا ہے کہ جسم صحت مند ہو تو دماغ بھی صحت مند رہتا ہے۔ اکثر اسپورٹس مین یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر دماغ صحت مند ہو اور مکمل ہو تو انسان کی جسمانی صحت اچھی رہتی ہے۔ اگر ذہن صحت مند نہیں ہے تو جسم کیسے صحت مند ہو سکتا ہے؟ اگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ایک مکمل ذہن کام ہی نہیں کر رہا، تو پھر جسمانی صحت کیسے اچھی رہ سکتی ہے؟ وہ اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہوگی، جب وہ ڈپریشن میں ہوگا، انگزائٹی میں ہوگا، اسٹریس میں ہوگا، تو وہ اپنی طرف توجہ نہیں دے گا۔ اسی طرح نہ وہ اپنی طرف توجہ دے گا، نہ ہی وہ اپنے ارد گرد جڑے ہوئے رشتوں کو کوئی اہمیت دے گا، نہ ہی وہ ان کو توجہ دے گا۔ اگر وہ خود یہ سوچ ہی نہیں سکتا، وہ اپنی صحت کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، تو وہ دوسروں کے بارے میں کیسے سوچے گا؟ اگر گھر کے کسی بڑے کو یہ ذہنی مسئلہ ہو تو وہ اپنی فیملی، اپنے بچے، اپنے باقی کے تمام رشتوں کو وہ توجہ نہیں دے سکے گا۔ تو اسی طرح یہ میرا ماننا ہے، بلکہ یہ ریسرچ نے اب ثابت کر دیا ہے، اب ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کی ذہنی صحت کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ذہنی صحت پہ توجہ کی جائے، اگر تربیت اچھی کی جائے، اگر بچوں کو پورا ماحول دیا جائے، تو اس میں بالکل کوئی بعید نہیں ہے کہ پھر ان کا ذہنی اور جسمانی نشو و نما دونوں اچھے طریقے سے ہوگی۔ آپ اکثر اشتہار دیکھتے ہوں گے، بچوں کے دودھ کے اشتہار آتے ہیں، تو اس میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ذہنی اور جسمانی نشو و نما، یعنی یہ دونوں مختلف طریقے سے کام کرتے ہیں، ذہنی نشو و نما اور جسمانی نشو و نما بھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک حصہ پورا اس کا ذہن ہے، اس کا دماغ ہے، جس کو صحت مند رکھنا بہت ضروری ہے، اور دوسرا جسم، پورا جسمانی طور پہ صحت مند ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اگر کوئی جسمانی طور پہ کمزور ہوتا ہے یا اس کو کوئی مسائل ہوتے ہیں صحت کے، تو انسان اچھی طرح اپنی زندگی میں پرفارم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر ذہنی مسائل ہوتے ہیں، سٹریس انگزائٹی کا شکار ہیں، کوئی ڈپریشن میں پڑا ہوا ہے، تو وہ بھی اپنی زندگی میں پوری طرح پرفارم نہیں کر سکتا۔ ذہنی طور پہ جو تکلیف ہے، عام طور پہ وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ عام طور پہ لوگ ذہنی بیماری کو اس طریقے سے سیریس نہیں لیتے جس طریقے سے جسمانی بیماری کو سیریس لیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی مسئلہ ہو، سر درد ہے، کوئی چوٹ لگ گئی ہے، تو وہ نظر آتا ہے کہ چوٹ لگی ہوئی ہے، اچھا بہت چوٹ لگ گئی ہے، خون بہہ رہا ہے، تو اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی کڈنیز کا مسئلہ ہو گیا ہے، لنگس کا مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی بھی مسئلہ، جسمانی مسئلہ ہے، تو ہم ڈاکٹر پہ جاتے ہیں، ٹیسٹس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر علاج ہوتا ہے۔ لیکن ذہنی بیماری جو ہے، اول تو اس کو کوئی توجہ نہیں کرتا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اور اگر کہا بھی جائے، کوئی دیکھنے والا اس کو سمجھے اور بتائے کہ آپ سائیکیٹرسٹ کو ملیں، سائیکالوجسٹ کو ملیں، تو لوگ اس سے فوراً انکار کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ آپ اگر سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کو ملتے ہیں تو پھر لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ تو پاگل ہے۔ مطلب کتنی بری بات ہے۔ یہ بھی باقی جسمانی بیماریوں کی طرح ذہنی بیماریاں بھی بیماریاں ہیں، لیکن اس کو فوراً یہ ایک لیبل کر دیا جاتا ہے کہ یہ سائیکیٹرسٹ کو مل رہے ہیں، یہ پاگل ہیں۔ تو اس کے اوپر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر آگے بہت سارے ٹاپکس ہیں جن پہ ہم مسلسل بات کریں گے کہ اس کو کیسے رول آؤٹ کیا جا سکتا ہے، بچپن میں ہی اس کو سمجھا جا سکتا ہے، یا اس کی کیسے تربیت ہو سکتی ہے۔ تو ذہنی بیماری کو اسی طرح اہمیت دیں جس طرح آپ جسمانی بیماری کو اہمیت دیتے ہیں۔